بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ پچھلے سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا ہذا اسم الاشارہ، قریب کے لیے جب کسی قریبی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ہذا قلم، اور کوئی چیز دور ہو تو ہم کہتے ہیں ذالک باب، وہ دروازہ ہے۔ تو یہ دو اشارے ہم نے پڑھے تھے، اس کے ساتھ ہم نے ما اور من اور آ یہ بھی پڑھے تھے۔ ما کا مطلب ہوتا ہے کیا، یعنی ما ھذا یہ کیا ہے، اور دوسرا ہم نے پڑھا تھا من ھذا، من کا مطلب ہوتا ہے کون، من ھذا یہ کون ہے، اور اھذا قلم کیا یہ قلم ہے۔ تو یہ والے حروف ہم نے پڑھے تھے، اور آج ہم آگے پڑھیں گے۔ آج کا سبق بہت اہم ہے۔ اس سبق کے اندر ہم یہ سمجھیں گے کہ غیر اعراب کے کتاب کو کیسے پڑھا جاتا ہے، کیونکہ قرآن کی اور اس کے علاوہ عربی پر پہلے زبر زید نہیں ہوتی تھی، اعراب نہیں ہوتے تھے، تو اعراب کے بغیر کیسے پڑھتے تھے، تو اعراب کیسے لگاتے ہیں۔ تو پہلی چیز یہ ہے جی، تو آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہوں گے لکھا ہے کتابن، کسی بھی اسم کے اندر اس کے اوپر جو اعراب ہوتے ہیں، اس کے جو حرکات ہوتے ہیں، وہ اصلی دو پیش ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اعراب آتے ہیں، دو زبر دو زیر، وہ کسی ریزن کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے آخر میں دو پیش ہیں، یعنی کتابن کے پہلے اگر ہم الف لام لے کر آ جائیں، یعنی الکتاب، آپ نے دیکھا ہوگا مختلف جگہوں پہ عبارت لکھی ہوتی ہے عربی کے اندر، بعض جگہوں پہ الف لام لگا ہوتا ہے، بعض جگہوں پہ الف لام نہیں لگا ہوتا، تو اس کو بھی ہم آج سمجھیں گے کہ الف لام کیوں لگا ہوتا ہے، اور بعض چیزوں پہ الف لام نہیں لگا ہوتا، وجہ اس کی کیا ہے۔ تو اصل میں تھا کتابن، جب ہم نے اس کے اوپر الف لام کو داخل کیا، الف لام آ گیا، تو جب الف لام آتا ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ الف لام آنے کی وجہ سے دو پیش میں سے ایک پیش باقی رہ جاتا ہے، یعنی الف لام آ کے ایک پیش کو ختم کر دیتا ہے۔ تو جب الف لام آیا اس نے ایک پیش کو ختم کر دیا، تو یہ بن گیا الکتاب۔ تو ایک ہو گیا ہمارے پاس کتابن الف لام کے بغیر، اگر الف لام کے بغیر ہوگا تو ہوگا کتابن، آخر پہ دو پیش پڑیں گے، اور اگر شروع میں الف لام ہوگا تو ہمیشہ یہ رول ذہن میں رکھیے کہ جب بھی الف لام ہوگا دو پیش آخر میں کبھی نہیں آئیں گے۔ ایسے ہی جتنے بھی اسم ہیں ہم سب کے اندر یہی صورتحال ہے، کہ جیسا کہ بابن ہے دروازہ، اگر کہیں بابن دروازہ، اور اگر الف لام لگا دیں الباب، کتاب الکتاب، قلم القلم۔ تو ان دونوں میں فرق کیا ہے، اب ان کا مطلب بھی سمجھتے ہیں کہ فرق جو ہے وہ اس چیز کا ہے کہ جو دو پیش ہوتے ہیں جس کے اوپر، وہ نکرہ ہوتی ہے، اور جس کے اوپر الف لام ہو جائے وہ معرفہ ہوتی ہے۔ اب نکرہ اور معرفہ ہوتا کیا ہے، نکرہ اس کو کہتے ہیں جو کامن ناؤن ہو، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں مسجد، کوئی بھی مسجد، کتاب کوئی بھی کتاب، لیکن جب کسی چیز کو خاص کر دیں اور اس کو تعین کر دیں، جس کو پراپر ناؤن کہتے ہیں، پراپر ناؤن یعنی معرفہ، پراپر ناؤن یعنی معرفہ، یعنی جو الف لام ہے یہ کسی بھی اسم کو پراپر ناؤن کر دیتا ہے۔ اب یہ پراپر ناؤن ہے، الکتاب خاص کتاب، کتاب کوئی بھی کتاب، تو بیتن کوئی بھی گھر، البیت خاص گھر۔ نکرہ اس کو کہتے ہیں معرفہ، نکرہ means common noun، معرفہ means proper noun۔ تو یہ آج کا سبق، اور جملہ کیسے بنائیں گے، یعنی اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ، ان دونوں کو جملے میں کیسے استعمال کریں گے۔ جملے کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ معرفہ سے ہوتی ہے۔ یہاں شروع میں دیکھیں الکتاب، الکتاب معرفہ ہے، الف لام لگا ہوا ہے، اور الف لام کی وجہ سے آخر میں ایک پیش آیا ہے، تو اس لیے یہ معرفہ ہے۔ تو جو معرفہ ہوتا ہے وہ شروع میں لگاتے ہیں، معرفہ شروع میں ہے اور آخر میں نکرہ ہے۔ اب یہ ہمارا جملہ پورا ہے، الکتاب جدید، کتاب نئی ہے، کتاب نئی ہے۔ تو جس اسم سے ہمارے جملے کی ابتدا ہو رہی ہے اس کو کہتے ہیں مبتدا۔ اب مبتدا ہوتا کیا ہے، جس سے ہماری بات سٹارٹ ہو رہی ہے۔ جیسے کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں اسلم، تو آپ انتظار کرتے ہیں کیا ہو گیا اسلم کو، اس کے بارے میں کچھ تو بتاؤں گا، خبر تو دوں کچھ، تو آپ کو میں کہتا ہوں اسلم بیمار ہے۔ اگر میں جملہ ادھورا بولوں، اپنے جملے کا آدھا حصہ پہلے بول دوں اور دوسرے کا آپ انتظار کریں گے،
تو یہ میری بات ادھوری ہوگی اس طریقے سے جب میں نے کہا الکتابو خاص کتاب، آپ نے انتظار کیا کہ آگے اس کی خبر بھی لائیں، کیا کتاب کو کیا ہوا ہے، تو کتاب کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کتاب نہیں ہے، کہ کتاب نہیں ہے۔ وہ خبر ہمیں یہ موصول ہوئی ہے کہ اس مبتدا کی خبر کیا ملی ہے کہ وہ نہیں ہے۔ الکتاب جدید، کتاب نہیں ہے۔ تو دو چیزیں ہمیں یہاں پہ سمجھ آئیں، ایک مبتدا اور دوسرا خبر۔ مبتدا خبر یہ جملہ کمپلیٹ کرنے کے لیے ان دونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ان میں سے ایک ہوگا دوسرا نہیں ہوگا تو جملہ ادھورا ہوگا، جملہ پورا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ابھی ہمیں جملہ پورا کرنے کے لیے دونوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اب یہ دونوں آپس میں مل جائیں گے، مبتدا خبر دونوں آپس میں مل جائیں گے۔ تو مبتدا کے خبر سے ملنے سے جملہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ اب یہ جملہ کون سا ہے، جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ ہے، یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ جملہ اسمیہ ہے کیونکہ اس کے شروع میں اسم ہے، الکتاب یہ اسم ہے، فعل نہیں ہے، تو اس لیے اس کو کہیں گے جملہ اسمیہ۔ تو ہمارے سامنے یہ جملہ پورا ہو گیا اور جملے کی پہچان ہوگی کہ جملہ کیسے بنتا ہے۔ جملہ بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے مبتدا کی ضرورت ہوتی ہے، پھر اس کے ساتھ خبر چاہیے ہوتی ہے، جس سے ہمارا مفید جملہ پورا ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں جملہ مفید۔ جملہ مفید میں کیا ہوتا ہے، ہمیں جملے کا فائدہ ہو، اس لیے اس کو کہتے ہیں مفید۔ فائدہ کیا ہوا ہے کہ ہمیں خبر مل گئی ہے۔ اگر ہم بولتے الکتاب اتنا ہی چھوڑ دیتے تو وہ جملہ نہیں تھا، پورا نہیں تھا۔ تو اب کیا ہے، جملہ مکمل ہے اور جملہ مفید ہے۔ تو اس سبق کے اندر صرف ہم دو معرفہ کی اقسام پڑھیں گے، ایک یہ کہ جس کے اوپر الف لام داخل کیا جائے وہ معرفہ ہے، دوسرا یہ کہ جیسے کسی انسان کا نام ہوتا ہے، کسی خاص چیز کا نام ہوتا ہے، جیسا کہ ہم کہتے ہیں پاکستان، مسجد نبوی، مسجد نبوی، تو یہ معرفہ ہے، خاص ہے۔ علامہ اقبال خاص ہے۔ تو جیسا کہ الکتاب الف لام کی وجہ سے معرفہ ہے، زیتون کسی خاص انسان کا نام ہے، پاکستان یہ بھی خاص جگہ کا نام ہے، اور اسی طریقے سے خاص جگہوں کے نام یا کسی خاص جگہ کے ہوں یا خاص چیز کا نام ہو تو معرفہ ہو جاتا ہے، تو ان کو الف لام کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کی طرف کتاب سے پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثالث، تیسرا سبق، بیتن گھر، البیت خاص گھر، نکرہ ہے، دو پیش ہے یعنی کوئی بھی گھر، البیت خاص گھر یہ معرفہ ہے۔ اس کے بعد ہے کتابن، کتاب یعنی کوئی بھی کتاب، یعنی کوئی بھی کتاب، یہ کتاب نکرہ ہے کیونکہ اس کے اوپر دو پیش ہیں۔ الکتاب یعنی خاص کتاب، دیکھیے کتاب ہے اور الف لام لگا ہوا ہے، الکتاب الف لام کی وجہ سے آخر میں ایک پیش آ گیا، الکتاب خاص کتاب، قلم نکرہ دو پیش، قلم کوئی بھی قلم، القلم خاص قلم، جمل اونٹ کوئی بھی اونٹ، الجمل خاص اونٹ۔ اب اس کا جملہ دیکھیے، القلم مکسور، القلم یہ مبتدا ہو گیا، مکسور اس کی خبر ہو گئی، القلم مکسور قلم ٹوٹا ہوا ہے، القلم مکسور قلم ٹوٹا ہوا ہے، الباب مفتوح، الباب مفتوح دروازہ کھلا ہوا ہے، الولد جالس لڑکا بیٹھا ہے، والمدرس واقف، والمدرس واقف اور واو کا مطلب ہے اور استاذ کھڑا ہے۔ آگے ہے الکتاب جدید، کتاب نئی ہے، الکتاب جدید کتاب نئی ہے، والقلم قدیم اور پین پرانا ہے، الحمار صغیر گدھا چھوٹا ہے، والحصان کبیر اور گھوڑا بڑا ہے، الکرسی مکسور کرسی ٹوٹی ہوئی ہے، المندیل وسخ رومال گندا ہے، ماء بارد پانی ٹھنڈا ہے، القمر جمیل چاند خوبصورت ہے، القمر جمیل چاند خوبصورت ہے، البیت قریب گھر قریب ہے، والمسجد بعید اور مسجد دور ہے۔
الحجر ثقیل، الحجر ثقیل، پتھر بھاری ہے، والورق خفیف، اور پیپر ہلکا ہے، اللبن حار، دودھ گرم ہے، القمیص نظیف، شرٹ صاف ہے۔ پڑھیے اور لکھیے مع کے ساتھ، مع کا مطلب ہوتا ہے کے ساتھ، ضبط کا مطلب ہوتا ہے ضبط کرتے ہوئے، یعنی صحیح کرتے ہوئے، خیال کرتے ہوئے، اس کا پورا خیال رکھتے ہوئے، اواخر الکلمات، کلمات کے آخر میں پڑھیے اور لکھیے کلمات کے آخر میں اعراب کا خیال کرتے ہوئے۔ تو یہ دیکھیے اس پہ الف لام نہیں ہے تو کیا ہوگا، یہ ابھی آپ کا کام ہے، اس کو آپ نے حل کرنا ہے، اپنے پاس کاپیوں میں حل کریں، ورنہ جو آپ کے پاس کتاب ہے اسی کے اوپر حل کریے کہ مسجدن، مسجدن، کیونکہ الف لام نہیں ہے تو دو پیش آئیں گے، مسجدن، آگے ہے الف لام تو کیا پڑھیں گے، المسجد، المسجد، الف لام لگا ہوا ہے تو کیا پڑھیں گے، الماء، الماء پانی، الماء پانی، ماء، تو یہ کیا ہے، نکرہ، یہ کیا ہے، معرفہ، اس پہ الف لام ہے، اس پہ الف لام نہیں ہے، ماء کا مطلب ہوتا ہے پانی، البیت گھر، البیت گھر، کہیں گے بابن دروازہ، یعنی کوئی بھی دروازہ، قلم، قلم کوئی بھی قلم، یہاں پہ معرفہ ہے، الف لام لگا ہوا ہے تو پڑھیں گے القلم، القلم، آگے ہے الکلب، کلب کتا، یعنی یہاں پہ معرفہ ہے، الف لام لگا ہوا ہے تو ایک پیش پڑھیں گے الکلب، کلب کوئی بھی کتا، قمیص کوئی بھی قمیص، ولد نکرہ کوئی بھی لڑکا، الحجر خاص پتھر، الولد خاص ولد خاص لڑکا، حمار گدھا، نکرہ ہے، الف لام نہیں ہے اس وجہ سے حمار پڑھا ہے تو حمار، الحمار خاص گدھا، الف لام لگا ہوا ہے، معرفہ ہونے کی وجہ سے ایک پیش پڑھیں گے الحمار، الحسان، الحسان گھوڑا، الف لام لگنے کی وجہ سے ایک ضمہ پڑھیں گے، ایک پیش پڑھیں گے الحسان خاص گھوڑا، آگے ہے حسان، حسان گھوڑا، اقرأ پڑھو، وقتب لکھو، پڑھو اور لکھو، تو ہے المکتب، الف لام لگا ہوا ہے تو ایک پیش آئے گا المکتب مکسور، المکتب مکسور، ٹیبل ٹوٹا ہوا ہے، المدرس جدید، استاذ نیا ہے، المدرس جدید، استاذ نیا ہے، القمیص وسخ، شرٹ گندی ہے، اللبن بارد، دودھ ٹھنڈا ہے، باردن کہتے ہیں ٹھنڈا، اللبن دودھ، الف لام کے ساتھ ہے ایک پیش آئے گی، باردن پہ دو آئیں گے، اللبن بارد دودھ ٹھنڈا ہے، اللبن بارد والماء حار، دودھ ٹھنڈا ہے اور پانی گرم ہے، القمر بعید، چاند دور ہے، القمر بعید چاند دور ہے، الامام جالس، الامام جالس امام بیٹھا ہوا ہے، والمدرس واقف اور ٹیچر کھڑا ہوا ہے، المندیل نظیف، رومال صاف ہے، رومال صاف ہے۔ تو آنے والے کلمات میں سے مناسب کلمہ چوز کر کے، مناسب کلمہ چن کر خالی جگہ، نیچے دی گئی خالی جگہ کو پر کیجیے۔ آگے یہ خالی جگہ میں یہ والے الفاظ لگانے ہم نے، جمیل وسیخ، جمیل خوبصورت، وسیخ گندا، مفتوح کھلا ہوا، حار گرم، ثقیل بھاری، خفیف ہلکا۔ الحجر کی خالی جگہ میں کیا آئے گا آپ بتائیں گے، الحجر یہاں سے کیا آئے گا، ثقیل بھاری ہے، الحجر ثقیل پتھر بھاری ہے، آگے ہے الباب دروازہ، یہ ہو گیا مبتدا، الف لام کے ساتھ ہے ایک پیش آیا، الباب کیا آئے گا اس میں سے، مفتوح دروازہ کھلا ہے، دروازہ کھلا ہے، الباب مفتوح۔ نمبر 3 ہے القمر، القمر اس میں سے کیا آئے گا، جمیل، القمر جمیل چاند خوبصورت ہے، چاند خوبصورت ہے۔ نمبر 4 ہے الورق، الورق مطلب پیپر، تو اس میں سے کون سا آئے گا، خفیف، الورق خفیف ہے،
پیپر ہلکا ہے۔ نمبر 5 ہے المندیل، مندیل کہتے ہیں رومال کو، المندیل وسخ، رومال گندا ہے، رومال گندا ہے۔ اللبن حار، دودھ گرم ہے، دودھ گرم ہے۔ تو ایسے جملہ مکمل ہوگا اللبن حار، دودھ گرم ہے۔ اس کو آپ حل بھی کیجئے اور اپنے پاس کاپیوں میں۔ تمرین نمبر 9 ہے املاء الفراغ، خالی جگہ کو بھرو، خالی جگہ کو بھرو فیما یلی نیچے دی گئی بوضع الکلمۃ مناسبہ، مناسب کلمہ کے رکھنے سے۔ اب یہاں پہ جو کلمہ مناسب ہے اپنے خود لانا ہے۔ نظیف، کیا چیز صاف ہو سکتی ہے؟ قمیص کہہ سکتے ہیں القمیص نظیف، القمیص نظیف، قمیص صاف ہے۔ اس کے بعد ہے مکسور، تو آپ یہاں پہ کچھ بھی لا سکتے ہیں، تو یہاں پہ آپ لائیے القلم مکسور، قلم ٹوٹا ہوا ہے، القلم مکسور، قلم ٹوٹا ہوا ہے۔ آگے ہے بارد، نمبر 3 ہے بارد، اس کا مبتدا آپ لائیے، مبتدا کیا ہوگا اس کا؟ الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے، یہاں پہ الف لام آئے گا، الماء بارد، الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے۔ اس کے بعد ہے قریب، المسجد قریب، الف لام کے ساتھ مسجد لگائیں گے، المسجد قریب، مسجد قریب ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے یہاں پہ تو بعید سے پہلے آپ مبتدا کچھ بھی لا سکتے ہیں، البیت بعید، البیت بعید، گھر دور ہے۔ اس کے بعد واقف ہے تو آپ کچھ بھی لا سکتے ہیں، المدرس واقف، استاد کھڑا ہے، المدرس واقف، استاذ کھڑا ہے، کچھ بھی یہاں پہ لگا سکتے ہیں، لیکن جملہ آپ کا ٹھیک ہونا چاہیے، مبتدا بھی ٹھیک ہونا چاہیے، الف لام کے ساتھ ہو مبتدا اور آخر پہ ایک پیش ہو، اور واقف خبر ہے اس کے اوپر 2 پیش ہونے چاہیے۔ اس کے بعد ہے جالس، بیٹھا ہوا، الولد جالس، الولد جالس، لڑکا بیٹھا ہے، الولد جالس، لڑکا بیٹھا ہے۔ کبیر، کبیر، یہاں کبیر کا مطلب ہے بڑا، الحجر کبیر، الحسان کبیر، الحسان کبیر، الف لام کے ساتھ لکھیں گے حسان مطلب گھوڑا، الحسان کبیر، گھوڑا بڑا ہے۔ قدیم، تو یہاں قدیم سے پہلے مبتدا آپ لائیے، کچھ بھی لا سکتے ہیں، البیت قدیم، گھر پرانا ہے، البیت قدیم، گھر پرانا ہے۔ تو جدید سے پہلے کچھ بھی لا سکتے ہیں، الطالب جدید، الطالب جدید۔ تو اس طریقے سے آپ جملے بنائیے اور ان کی پریکٹس کیجیے۔ اس کے بعد ہے الکلمات الجدیدہ، نئے ذخیرہ الفاظ، تو ان الفاظ کو آپ یاد کیجیے، ان کے مطلب بھی آپ کو آنے چاہیے۔ القمر چاند، جدید نیا، قدیم پرانا، وسخ گندا، نظیف صاف، حار گرم، بارد ٹھنڈا، صغیر چھوٹا، کبیر بڑا، مفتوح کھلا ہوا، مکسور ٹوٹا ہوا، ثقیل ثقیل بھاری، خفیف ہلکا، جمیل خوبصورت، واقف کھڑا ہوا، جالس بیٹھا ہوا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم فعل کو بھی ہم نے سٹارٹ کیا تھا پچھلے سبق میں، تو اسی کو آگے چلائیں گے۔ فعل کے اندر ہم نے یہ سمجھا تھا کہ فعل کے اندر 3 قسم کے پرسنز ہوتے ہیں، فرسٹ پرسن یعنی متکلم، سیکنڈ پرسن یعنی مخاطب، اور تھرڈ پرسن یعنی غائب۔ تو آج ہم شروع کریں گے فعل ماضی تھرڈ پرسن، یعنی غائب، غائب یعنی تھرڈ پرسن، اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ یعنی زید چلا گیا، زید آیا، اس نے کھایا، اس نے پڑھا، اس نے لکھا، یعنی پاسٹ کے اندر جو وقت گزر چکا ہے ماضی کے اندر۔ تو جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں خرج، تو بہت سارے افعال ایسے ہیں، بہت سارے فعل ایسے ہیں جو اردو کے اندر ہم استعمال بھی کرتے ہیں، وہ عربی سے ہی لیے گئے ہیں اصل میں، تو ان کی اصل عربی میں ہی ہوتی ہے۔ جیسے اردو میں کہتے ہیں خروج ہے، خروج یعنی نکلنے کا رستہ ہے، تو وہیں سے خروج خ را واو جیم، وہاں سے خ را جیم، خرج، خرج وہ نکل گیا، جی، ذهب وہ چلا گیا۔ جتنے بھی فعل ماضی ہیں ان کے اندر جو غائب کا صیغہ ہوگا، یعنی غائب کے لیے جو ہم فعل استعمال کرتے ہیں اس کی بناوٹ، ظاہری شکل، اس کو صیغہ کہتے ہیں۔ یہ ہے صیغہ،
یعنی اس کی ظاہری بناوٹ اس کو کس طریقے سے بنایا گیا ہے. تو یہ اس کی بناوٹ کیا ہے؟ سمپل ہے بہت، خا را جیم.